شفا اور شاذر دونوں ہی ایک دوسرے کو دل ہی دل میں پسند کرنے لگ گئے ہیں اور یہ بات معاذ کو نہیں پتا۔ نرمین کو بھی اس بات کا پتہ چل گیا ہے کہ شاذر کے ساتھ شفا چپکے ملتی ہے۔ نرمین بیچاری نے تو اپنے دل میں بہت ہی زیادہ خواب سجائے تھے کہ وہ شاذر سے شادی کر لے گی اور اس کو یہی لگتا تھا کہ شاذر ہاں کر دے گا، لیکن نرمین کو اس بات کا نہیں پتا تھا کہ شاذر اس کی اتنی بےعزتی کرے گا اور یہ کہے گا کہ نرمین میں نے تمہیں ہمیشہ اپنی چھوٹی بہن سمجھا تھا۔ شفا نے تو نرمین کو سمجھانے کی بہت زیادہ کوشش کی تھی اور کہا تھا کہ نرمین شاذر اچھا لڑکا نہیں ہے، لیکن نرمین کے سر پہ تو محبت کا بھوت سوار تھا۔ اس کو لگتا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے، شاذر بہت اچھا لڑکا ہے۔ جب شاذر کو اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے دوسری عورتوں کے ساتھ گھومتے پھرتے ہوئے، پھر اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ واقعی شاذر برا تھا۔ پھر نرمین اپنے ماں باپ کے کہنے پہ ہی شادی کر لیتی ہے، جہاں اس کی ماں کہتی ہے وہیں پہ راضی ہو جاتی ہے۔ جب وہ دیکھتی ہے کہ شاذر تو مجھے کہیں سے بھی اپنا ہاتھ نہیں پکڑا رہا تو میں اب کیا ہی کروں گی، تو خیر پہلے تو بہت زیادہ لڑتی ہے، سب کو بتا دیتی ہے کہ ہاں میں محبت کرتی ہوں شاذر سے، لیکن جب سب اس کو ڈانٹتے ہیں اور شاذر خود اسے منع کر دیتا ہے، اس کے بعد اس کو عقل آ جاتی ہے۔ شاذر نے تو نرمین سے اس لیے باتیں کی تھی کہ وہ چاہتا تھا کہ اس گھر میں آنا جانا لگا رہے اور شفا کو دن رات دیکھتا رہے۔ شاذر تو شفا کو دبے الفاظوں میں سب کچھ بتا چکا ہے اور شفا کو بھی اس بات کا پتہ چل گیا ہے کہ شاذر اس سے بہت ہی زیادہ محبت کرتا ہے۔ شفا کہتی ہے کہ شاذر آپ کی حرکتیں بہت زیادہ مشکوک ہیں، مجھے لگتا ہے کہ کوئی ایسی بات ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ شاذر کہتا ہے کہ دیکھو شفا، میں تمہیں کھلے الفاظوں میں بتا چکا ہوں کہ مجھے تم بہت ہی زیادہ اچھی لگتی ہو اور میں تم سے بہت محبت بھی کرتا ہوں، اور ہاں اگر معاذ ہمارے بیچ میں نہ آتا تو ہو سکتا ہے ہماری شادی بھی ہو جاتی۔ جس کے جواب پہ شفا نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب وہ اس کے آفس میں نہیں جائے گی کیونکہ شاذر نے اسے اتنی بڑی بڑی باتیں کر دی ہیں۔ جب شفا اپنے گھر آ کے معاذ کو بتاتی ہے، کہتی ہے کہ اب میں اس آفس میں نہیں جاؤں گی، تو معاذ حیران ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آخر کیا ہوا ہے، تمہیں شاذر نے کچھ کہا ہے؟ تو شفا اس بات پہ پردہ ڈال دیتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں، مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا۔ معاذ کہتا ہے کہ شاذر، تم نے اسے کیا کہا ہے کہ میری بیوی نے تمہارا آفس ہی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ تو شاذر اس کو اکیلے میں ملنے بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ شفا، آپ کیوں سب کو بتا رہی ہیں؟ شفا کہتی ہے کہ میں نے تو کسی کو کچھ نہیں بتایا، اور جو آپ نے اتنی گھٹیا بات کی تھی اس کے بعد میں نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ اب میں آپ کے آفس میں نہیں آؤں گی کیونکہ آپ کی حرکتیں بہت زیادہ مشکوک ہیں اور مجھے یہ باتیں بالکل بھی پسند نہیں ہیں کیونکہ میں شادی شدہ عورت ہوں اور میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی ہوں۔ معاذ بہت زیادہ اچھا ہے اور میں اور معاذ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش ہیں۔ جس کے جواب میں شاذر کہتا ہے کہ معاذ نے آپ کو آج تک کیا دیا ہے؟ ایک گھر بھی تو اپنا نہیں لے کے دیا، نہ اس کے پاس کوئی ڈھنگ کی گاڑی ہے، تو آپ کیوں اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں؟ اگر آپ کسی امیر انسان سے شادی کرتی تو آج یہاں پہ نوکری نہ کر رہی ہوتی بلکہ میری جگہ پہ بیٹھی ہوتی میری بیوی کی حیثیت سے۔ جس کے جواب میں پھر سے شفا اس سے ناراض ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ کیوں آپ ایسی فضول باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کی انہی باتوں کی وجہ سے تو میں نے آپ کو آفس چھوڑ دیا تھا، لیکن شاید آپ کو میری بات سمجھ نہیں آتی، میں دوبارہ اس آفس میں نہیں آؤں گی۔ جس کے جواب میں شاذر سے معافی مانگ لیتا ہے، کہتا ہے کہ شفا، مجھے معاف کر دو، آئندہ کے بعد ایسی کوئی بات نہیں کروں گا۔ ریویو اینڈ پریڈکشن ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل آپ کی تمکنت کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔